پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، جلسوں کا سلسلہ اسلام میں اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ ان کے وسیلے سے حضور کی امت تک حضور کا دین پہنچایا جائے، اور اس انداز سے پیغام پہنچایا جائے کہ جن کا عقیدہ خراب ہے اس کی اصلاح ہو جائے، اور جن کا عمل خراب ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم فتنوں کے جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ ہماری نسلیں لادینیت کی طرف جا رہی ہیں، اگر ہم نے آنکھ نہ کھولی اور اپنے ان جلسوں کو صرف کانوں کے چسکے تک محدود رکھا تو پھر ایک ایسی دلدل میں گریں گے اور پھنسیں گے کہ جس میں گر کر پھنس کر دائمی ذلت قوموں کا مقدر بن جاتی۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ میری گزارشات پہ توجہ کی گزارش۔ ہمارا ایک عوامی مزاج بن چکا ہے کہ جب ہم گھروں سے کسی کا خطاب سننے نکلتے ہیں، جب محفل کی طرف جاتے ہیں، ایک مخصوص سوچ لے کر نکلتے ہیں۔ خطاب کرنے والے کی طرز کیسی ہوگی، شعر کیسے پڑھے گا، کانوں کا چسکا بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اور ایسی لت پڑ گئی ہے کہ قوم میاں محمد کا کلام سن کے تو جھومتی ہے، حضرت محمد کا سن کے نہیں جھومتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقدر اس دن بدلے گا کہ جس دن میاں محمد کے کلام سے بڑھ کر حضرت محمد کے کلام سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایک مزاج ہے کہ میں قوم کے ذوق کو دیکھ کے خطاب نہیں کرتا، بلکہ اس کی ضرورت کو دیکھ کے خطاب کرتا ہوں۔ اس لیے کہ جو قومیں صرف اپنا ذوق پورا کرتی رہتی ہیں، ان کا یہی حشر ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ محافل کی کمی نہیں ہے، مجالس کی کمی نہیں ہے، کہیں معراج کی محفلیں ہو رہی ہیں، کہیں میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں، کہیں برسیاں ہو رہی ہیں، کہیں سالانہ ہو رہا ہے، کہیں عرس ہو رہا ہے، کہیں چہلم ہو رہا ہے، کہیں کل شریف ہو رہا ہے، کہیں 11ویں شریف ہو رہی ہے۔ محفلوں کی کمی نہیں، لیکن نمازیوں کی کمی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی کمی ہے، باپردہ گھر سے نکلنے والی عورتوں کی کمی ہے، گھر میں اسلامی تعلیمات پر عمل کی کمی ہے، ہماری عملی زندگی میں اسلام کے نافذ ہونے کی کمی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے بڑی بڑی کانفرنسز کو صرف اپنے ذوق کے پورا ہونے تک محدود رکھا، کہ آج جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جلسوں میں آنے والے لوگوں کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آتی اور فجر جا کے نہیں پڑھتے۔ اس سے بڑھ کے منافقت کیا ہے؟ اور مجلس میں جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ عاشق رسول نظر آتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے نہیں آتے اکثر لوگ، اور فجر جا کے نہیں پڑھتے، صرف کانوں کا چسکا پورا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بتا رہا ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے اور احکام جاری کیے۔ ہمارے دل کیوں نہیں بدلتے؟ ہماری ذلت عزت میں کیوں نہیں بدل رہی؟
اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اسلام کے بھی اس حصے پہ عمل کرتے ہیں جسے من چاہتا ہے، اس پہ نہیں کرتے جسے رب چاہتا ہے۔ من چاہا اسلام ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جسے رب چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نتائج پیدا نہیں ہو رہے۔ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا بڑا آسان جواب ہے، کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتا ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم من چاہے پہ چل رہے ہیں، رب چاہے پہ نہیں چل رہے، اور اسلام کے اتنے حصے پہ عمل ہے جسے من چاہتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جسے رب چاہتا ہے۔ اس پر میں مثالیں دوں گا، چونکہ میرا ٹاپک ہی یہ ہے کہ ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں، کس درجے پہ کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو شعر ہوتے ہیں نا، شاعری، اس کی مثال چٹنی جیسی ہے۔ صرف چٹنی اگر آپ کھائیں وہ زیادہ مزہ دیتی ہے، یا صرف خشک روٹی کھائیں تو زیادہ مزہ دیتی ہے؟ سوچ کے بتائیے۔ صرف چٹنی مزہ دیتی ہے، مزہ چٹنی میں زیادہ ہے یا روٹی میں زیادہ ہے؟ چٹنی میں۔ صرف خشک روٹی کھائیں اس میں مزہ نہیں ہے جو چٹنی میں ہے، اب مزہ چٹنی میں زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے بھئی چونکہ مزہ اس میں زیادہ ہے میں تو چٹنی ہی کھاؤں گا، تو 2-4 دن تو وہ چٹنی کھائے گا، پھر چٹنی اسے کھا جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چسکا چٹنی دیتی ہے مگر قوت روٹی دیتی ہے۔ نچوڑ دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کی عزت کی قسم لوگو، یہ شعر، یہ شاعری، یہ لذت دیتی ہے، چسکا دیتی ہے، اور مصطفیٰ کا قرآن ایمان کو قوت دیتا ہے۔ قوت اس دن ڈائے گی جس دن قرآن سے محبت کرو گے، جس دن حدیث سے محبت کرو گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہی پیغام دے گئے۔ کبھی اپنے رسول سے تو پوچھیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والا، 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام الانبیاء فرمائے 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور ہم 5 میں بنیں اور پھر ہلاکت سے بچ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں نا ان سے پوچھیں آقا ہم کیا بنیں؟ امام الانبیاء فرماتے 4 بننا، 5واں نہ بننا۔ کون؟ فرمایا کن عالمن، یا تو مصطفیٰ کی شریعت کا عالم بننا، عالم بننا، او متعلمن، یا پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والا طالب علم بننا، او مستمعن، تیسرا یہاں جہاں عالم بول رہا ہو وہاں جا کے اس کی سننے والا بننا، او محبن، اور اگر وہاں جا نہ سکو تو جہاں بھی رہو علماء شریعت سے محبت کرنے والے بننا۔ امام الانبیاء نے فرمایا یا عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا ان کی سننے والا بننا، اور یا ان سے محبت کرنے والا بننا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کسی جاہل کو کھڑا کر دو، ساری رات سیف الملوک پڑھتا رہے، قوم پیسے بھی وارے گی، جمعے گی بھی، اور کسی شیخ الحدیث کو بٹھا دو، وہ 4 حدیثیں پڑھے، 4 آیتیں، آدھے لڑکے بور ہو کے گھر چلے جائیں گے۔ قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہا، حدیث رسول سے کوئی واسطہ نہیں رہا، بندوں کے کلام سے جھومتے ہیں، رسول کے کلام سے نہیں جھومتے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ دے رہا ہوں، یہ ایک بیماری ہے۔ جس بندے کا تعلق مخلوق سے زیادہ ہوگا وہ مخلوق کے کلام سے جھومے گا، اور جس بندے کا تعلق خالق سے زیادہ ہوگا وہ قرآن کی تلاوت سے جھومے گا۔
امام الانبیاء کی شریعت کا علم کتنا ضروری ہے. آقا نے فرمایا عالم بننا، یہ حدیث رسول ہے، فرمایا عالم بننا. امام الانبیاء نے شریعت کا علم بتایا کتنا ضروری ہے. آج ہمارے بچے ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور ماں باپ پروگرام بنانے لگتے ہیں، جب پیدا ہوگا کچھ سیکھنے کے قابل ہوا تو اسے انگلش میڈیم سکول میں چھوڑنا ہے، اسے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اسے الیکشن لڑوانے. دنیا کی بات، کتنے ماں باپ ہیں جن کی یہ طلب ہوتی ہے کہ اللہ نے اولاد دی تو اسے مصطفیٰ کے دین کا عالم بنانا ہے، اسے امام الانبیاء کے قرآن کا حافظ اور قاری بنانا ہے. کتنوں کی تمنا ہے. ہم نے اپنی اولاد کو اس لیے تو تھپڑ مارا ہوگا، آج تو سکول کیوں نہیں گیا، یا تو نے آج ہوم ورک کیوں نہیں کیا. کتنی مائیں ہیں، کتنے باپ جنہوں نے اولاد کو اس لیے تھپڑ مارا ہو کہ آج تیری عشاء کی نماز کیوں چھٹی ہے. محبت رسول کس سے کا نام ہے؟ جو عشق کا عین ہے ہمیں اس کی بھی سمجھ نہیں. ہم محبت کے دعوے کرتے پھرتے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں حضور کے حبدار کیسے ہوتے ہیں. حضور کا محب کون؟ فرماتے المحب لا یملک شیئا، جو امام الانبیاء سے پیار کرنے والا ہے وہ خود کسی شے کا مالک نہیں ہوتا ہے. المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ، جو محب ہے حضور سے پیار کرنے والا وہ اپنی ہر شے حضور کے ہاتھ میں دے دیتا، وہ کسی شے کا مالک نہیں رہتا. کیا مطلب؟ تن اس کا ہے، راج مصطفیٰ کی سنتوں کا ہوتا ہے، گھر اس کا ہے، شریعت رسول کی نافذ ہوتی ہے، بیٹیاں اس کی ہیں، پردہ رسول کا چلتا ہے، اولاد اس کی ہے، تعلیم مصطفیٰ کی ہوتی ہے، ملک اس کا ہے، نظام مصطفیٰ کا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہیں، ہر وقت سامنے جلوہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہے، ہر وقت اس پر درود مصطفیٰ پہ ہوتا ہے، دل اس کا ہے اور دل کی دھڑکنوں میں ہر وقت دھڑکتا مصطفیٰ ہے. یہ غوث اعظم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ محب کون ہے. فرمایا محبت و تملک لا یجتمعان، فرمایا حضور کی محبت بھی ہو اور مرضی اپنی چلے. فرمایا او نادان، یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی. جس قوم کے بچوں کی نمازیں تک ٹھیک نہ ہو وہ ساری ساری رات شعر پڑھیں اور سیف الملوک سنیں، تو اس سے بڑھ کے شرم کی بات کوئی نہیں. اس پر غور کرنا میری بات. آج ہمارے بچوں نے انگریزی اتنی پڑھ لی، ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں میں کئی ایم اے انگلش ہو گئے ہوں، دنیاوی تعلیم میں بہت فارورڈ ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ فر انگلش بولتا ہے، کیا پڑھا اس نے؟ میں نے کئی ایم اے انگلش دیکھے، ڈگری کے لیے پھرتے ہیں. شرم کی بات ہے، انگریزی ہم نے اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اور ہم نے قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا کہ ماں مر جائے تو بیٹا خود اس کا ختم کر سکے. کتنے شرم کی بات. انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بتھا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو لاؤ دین مصطفیٰ کی طرف، اپنے گھر میں نافذ کرو حضور کی شریعت. میرے آقا کا دین لٹ رہا ہے. 56 اسلامی ملک ہیں، 56 ملک ہیں، 56 دیشوں میں بھی رسول کا دین پردیسی لگ رہا ہے، کوئی اسے سینے لگانے کے لیے تیار نہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے مجھے رسول سے محبت. آئیے تکڑی دے رہا ہوں، اگر رسول کے حبدار تکنا چاہتے ہو ایک تکڑی دے رہا ہوں. اگر امام الانبیاء کے سچے دیوانے تکنا چاہتے ہو تو لوگوں پھر محفلوں میں نہ دیکھا کرو رب کی عزت کی قسم، 5 وقت کی نمازوں میں دیکھا کرو. یاد رکھو، اگر امام الانبیاء کے سچے دیوانے تکنا چاہتے ہو تو پھر لنگر کھاتے ہوئے نہ دیکھو، روزے رکھتے ہوئے دیکھو. اگر مصطفیٰ کے سچے عاشق تکنا چاہتے ہو تو پھر شعر پڑھتے ہوئے نہیں، فجر کو اٹھ کے مصطفیٰ کو قرآن پڑھتے دیکھو. کتنے پڑھتے ہیں؟ رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام الانبیاء نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے تھے.
اور پنڈلیاں لہو لہان کرائی تھی، اور حالت سجدہ میں حضور کی پشت پہ اوج رکھ دی گئی، مگر حضور بولے نہیں تاکہ دین امت تک پہنچے۔ آج اس دین کو کوئی سینے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ شریعت سیکھنی کتنی ضروری ہے۔ آج ہمارے لوگوں کو جسم ناپاک ہو جائے، پاک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ ہماری بڑی بڑی بیٹیاں جنہوں نے ایم اے کر رکھا ہے، ٹیچر ہے سکولوں میں، رب کی عزت کی قسم انہیں معلوم نہیں جسم پاک کیسے کرنا ہے، اور بڑے غرور سے کہتی ہیں میں نے ایم اے کر رکھا ہے، ایم ایڈ کر رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کی وہ بچیاں جنہوں نے ایم اے کر رکھا ہے، ان سے پچھلے دور کی وہ بوڑھیاں بہتر ہیں جنہیں پکی روٹی یاد تھی، اللہ کی عزت کی قسم۔ اور آج کی وہ ایم اے انگلش بچیاں، ان سے وہ بوڑھیاں بہتر ہیں جو ہر رات سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتی تھی۔ جس چیز کو ہم نے ترقی سمجھا یہ تنزل ہے، جسے عروج سمجھا یہ زوال ہے، جسے عزت سمجھا یہ ذلت ہے، جسے ہم نے روشنی سمجھا یہ ڈارکنس ہے، اندھیرا ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں آنکھیں کھولو، تاجدار انبیاء نے علم شریعت کتنی اہمیت دی۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ امام الانبیاء تشریف فرما تھے، ایک جوان صحابی حضور کے پاس بیٹھے، جوان لڑکا، محبت بری گفتگو ہو رہی ہے۔ داتا علی حجویری، حضور داتا صاحب نے بھی اس حدیث کو لکھا، اور امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا کہ جبرائیل امین آ گئے اور آ کے عرض کی اللہ کے حبیب یہ جو جوان ہے اس کی زندگی کے چند منٹ باقی رہ گئے، یہ فوت ہونے والا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کے عرض کی، کیونکہ لوح محفوظ میں تم پڑھ کے آیا ہوں، اوپر سے آیا نا، پڑھ کے آیا، اس کی زندگی ختم ہونے والی۔ امام الانبیاء کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل امین تو چلے گئے، حضور نے اس کو بتا دیا، فرمایا میرے جوان غلام تیری زندگی کے چند منٹ باقی رہ گئے، اب اگر کچھ کر سکتا ہے تو کر لے۔ اس نے نہ اپنے ہاتھ حضور کے پائے مقدس پہ رکھ دی، قربان جائیں اس جوان پر، آج کا ہوتا تو بھاگ جاتا، قدموں پہ رکھ دی۔ آقا یہ تو چند منٹ کی بات، میں نے تو پچھلے سارے سال تیرے قدموں پہ لٹا دی، اب ماں سے پوچھوں کہ آخری منٹ کیسے گزارنے۔ اتنی ہمدرد ماں نہیں جتنا رسول ہے۔ آقا میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے ہیں، تو آپ ہی بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ توجہ سے سنا، آپ ہی بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا حسان کی پیٹھ کے نعت سنا دے جو حسان نے لکھی، اور کوئی کام نہیں کہا امام الانبیاء۔ تاجدار کائنات نے کیا فرمایا؟ اشتغل بالتعلم، فرمایا جوان اگر اپنے رسول سے مشورہ لیتا ہے، تیری زندگی کے چند منٹ باقی رہ گئے تو ایسا کر، شریعت کے جو مسئلے معلوم نہیں تو پوچھتا جا، میں جواب دیتا جاتا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا مطلب تھا؟ آخری وقت ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں، یہ بھی شریعت سیکھنے میں گزار تھا۔ اس لیے کہ حضور کی شریعت کا علم سیکھنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات۔ امام الانبیاء نے فرمایا، حضور نے فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری۔ آقا نے فرمایا سنو علم سے غافل لوگوں، فرمایا سید مصطفیٰ کی پشت سے نکلے ہیں اور عالم مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ہیں۔ یہ حدیث رسول۔ اگر تاجدار کائنات کی علم کا فیض لینا چاہتے ہو اور سینہ مصطفیٰ سے فیض لینا چاہتے ہو تو حضور کی شریعت پڑھو۔ کتنے افسوس کی بات، ہمارے راول پنڈی میں اتوار کو جو صدر بازار ہے نا، اس کے فٹ پاتھ پہ کتابیں لگتی ہیں، فٹ پاتھ پہ کتابیں لگ جاتی ہیں، جہاں لوگ چلتے ہیں وہاں دین کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں فٹ پاتھ، اور وہ کتابیں آدھی قیمت سے بھی کم قیمت پہ مل جاتی ہیں۔ میں وہاں جاتا رہتا ہوں تو میں نے ترمذی شریف وہاں فٹ پاتھ سے خریدی، حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف، فٹ پاتھ سے خریدی۔ جس بدبخت نے اسے گھر سے نکال کر وہاں پھینکا تھا اس کا پتہ بھی لکھا تھا، نام لکھا تھا۔ ترمذی شریف میں نے وہاں سے خریدی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے محدثین فرماتے ہیں کہ جس خوش بخت کے گھر میں ترمذی ہو وہ امتی سمجھے میرے گھر میں خود رسول رہتے ہیں۔
علم کی اتنی نا قدری ہو رہی ہے، معلوم ہی نہیں ہمیں اللہ نے ہمیں کتنی بڑی عزتوں سے نوازا، کتنا بڑا ایسٹ ہے، سرمایہ ہے ہمارے پاس، اور ہماری توجہ ہی کوئی نہیں، قدر ہی کوئی نہیں۔ 2 سال پہلے کی بات، میں رمضان شریف کے آخری 2 ہفتے میں نا انگلینڈ کے دورے پہ گیا، یورپ کے دورے پہ۔ تو جو پہلا خطاب تھا وہ تھا آکسفورڈ میں۔ آکسفورڈ شہر جو ہے، وہاں کی آکسفورڈ یونیورسٹی بھی بہت مشہور ہے، جہاں علامہ اقبال پڑھتے رہے ہیں۔ تو میں نے جب وہاں خطاب کیا تو میں نے انہیں کہا کہ یہاں کی یونیورسٹی بڑی مشہور ہے، جہاں اقبال جیسا کلندر پڑھتا رہا ہے، تو میری طلب ہے کہ میں وہ بلڈنگ دیکھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جانے تک وہ بند ہو جائے گی، لیکن آپ کو لے چلتے ہیں۔ میں نے کہا یار اس کے جدو دیوار ہی دیکھ لیں گے باہر سے، مجھے لے چلو۔ ہم وہاں گئے تو وہ واقعی پہنچنے تک بند ہو چکی تھی، لیکن جو مسلمان وہاں رہتے ہیں نا کئی سال سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں حضور ضیاء الامت جسٹس محمد پیر کرم شاہ صاحب الازہری آئے تھے، وہ بھی آکسفورڈ میں آئے تھے بے خطاب کے لیے۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب ہم لے گئے تو اس وقت یونیورسٹی کھلی تھی۔ پیر صاحب نے کہا کہ مجھے یونیورسٹی کی لائبریری میں لے جاؤ جہاں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ اب یہ اچھی طرح سنیں اور سمجھیں، انگلینڈ میں، انگریزوں کے ملک میں، ایک شہر ہے آکسفورڈ، اس کی ایک یونیورسٹی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی، اس کی لائبریری میں کتابیں پڑھی۔ پیر صاحب نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پیر صاحب کتابیں دیکھ رہے تھے، وہ بندے کہنے لگے ہم ساتھ تھے، اچانک ایک کتاب پہ پیر صاحب کی نظر پڑی نا، تو پیر صاحب کی ہچکی بند گئی، ہچکی بند گئی پیر صاحب کی۔ ہم نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ یہ دیکھو، یہ جو کتاب، یہ ہمارے شیخ اکبر، ہمارے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، یہ ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی۔ آج جو ہمارے کالجز میں پڑھتے ہیں نا، یونیورسٹیوں میں، یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ترقی تو انگریزوں نے کی ہے، کہ وہ فارورڈ ہے، کلچرڈ ہے، سویلائزڈ ہے، تہذیب یافتہ قوم ہے۔ ہماری نسل یہ سمجھتی ہے یہ ترقی انہوں نے کی ہے۔ آؤ میں ثابت کروں، ان انگریزوں نے اپنی ہر ترقی کی بنیاد مصطفیٰ کے دیوانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ رکھی ہے۔ 300 کتابیں ہمارے مسلمان سائنسدانوں کی انہوں نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی اور اس پر اپنی ترقی کی بنیاد اٹھائی۔ کیا مطلب؟ شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے۔ ہم حضور کی شریعت کے پیمانے توڑتے رہے، وہ انہی کو جوڑ کر بلندی کی بنیاد رکھتے رہے، اور آج نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری کتابیں لے کر اور پڑھ کر وہ ہمارے امام بن گئے، اور اپنی کتابیں چھوڑ کر ہم ان کے غلام بن گئے۔ تو پیر صاحب نے کہا یہ شیخ اکبر محی الدین کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب یہاں پڑھی ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی اس میں کیا بات ہے تعجب کی؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ شیخ اکبر ہیں کون؟ ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم، جن کی کتاب وہاں پڑھی ہے اور انگریز اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم کے زمانے میں ان کے والد ہوئے، حضرت شیخ عرب جو تھے، انہیں کہتے تھے شیخ عربی، ان کے جو والد تھے، تو وہ جو تھے حضور غوث اعظم کے زمانے میں ہوئے ہیں، ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو کسی نے انہیں کہا کہ بغداد شریف غوث اعظم سے جا کے نا دعا کرائیں اولاد کے لیے۔ غوث اعظم کے دور کی بات، دعا کرائیں۔ یہ دعا کے لیے گئے، عرض کی حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ تو غوث اعظم نے نا اوپر دیکھا تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ اولاد کیسے ہو شیخ عربی؟ اوپر تقدیر میں اولاد لکھی کوئی نہیں، وہ کیسے؟ اوپر میں نے تختی پہ لکھی کوئی نہیں دیکھی، تیری تقدیر کی تختی خالی ہے، اولاد نہیں ہے۔ تو جب وہاں نہیں ہے تو وہ کیسے؟ اب بندے سمجھدار تھے نا، لینے کا طریقہ جانتے تھے، قریب ہو گئے، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو گھر بیٹھے مل جانی تھی، وہاں لکھی ہوتی تو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بات کی تو غوث اعظم جلال میں آ گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا اچھا شیخ عربی پھر جلدی کرو، میرے پیچھے آ کے بیٹھو اور اپنی پشت جوڑو میری پشت کے ساتھ۔ اٹھو شیخ عربی۔ شیخ عربی اٹھے اور پشت جوڑ دی غوث اعظم کے ساتھ، جلال میں آ کے فرمایا میں شیخ عربی سنو، اللہ کی عزت کی قسم میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، جا تجھے عطا کر دیا۔
تو غوث اعظم کی اس عطا کے بعد یہ حضرت محی الدین پیدا ہوئے ہیں، جنہیں شیخ اکبر کہتے ہیں، جن کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی اور وہاں پڑھائی جا رہی. یہ غوث اعظم کی حکمی اولاد ہے حضرت شیخ اکبر. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ترقی، دیکھو جی چاند پر انگریز جا پہنچے، کمپیوٹر انگریزوں نے بنایا، ہر ترقی کی بنیاد انہوں نے اٹھائی. اب نئی نسل کو چونکہ پتہ کوئی نہیں کہ ہم کس آسمان کے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چاند پہ انہوں نے قدم رکھا. امام الانبیاء کے علماء سنو، یہی شیخ محی الدین ابن عربی جو غوث اعظم کی عطا سے پیدا ہوئے، یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے. تفسیر لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے جب سورہ یوسف پہ پہنچے نا، اس آیت پہ کہ جس میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کو 7ویں کوٹڑی میں لے گئی تھی، آخری کوٹڑی میں لے گئی اور کہنے لگی، قرآن کہتا ہے، قرآن کی ورڈنگ ہے، قالت حیت لک، کہنے لگی آؤ میری خواہش پوری کرو. 7ویں کوٹڑی میں لے گئی. اب قرآن کہتا ہے اس مقام پر وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف بھی کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. اب یہ قرآن میں ہے، 7ویں کوٹڑی میں عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا، یوسف علیہ السلام بھی کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. اب مفسرین لکھتے ہیں کہ 7ویں کوٹڑی میں یوسف نے کیا دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اچانک جبرائیل امین سامنے آ گئے تھے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب سامنے آ گئے تھے، اپنے والد سامنے آ گئے تھے اور دانتوں میں انگلی دبا کے اشارہ کر رہے تھے، بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دینا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کنویں سے نکالے گئے تھے نا، اللہ نے وہ کنواں سامنے کر دیا تھا. یوسف اسے نہ بھولنا. کچھ کہتے ہیں کنواں دیکھا تھا، کچھ کہتے ہیں جبریل دیکھے تھے، کچھ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد دیکھے تھے، حضرت یعقوب دیکھے تھے. تو اب محی الدین ابن عربی جن کی کتاب انگریزوں کی لائبریری میں تفسیر لکھتے نا، یہاں رک گیا قلم. اب پتہ نہیں وہ 7ویں کوٹڑی میں کیا دیکھا تھا حقیقت میں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے مفسر، کوئی کہتا ہے جبریل، کوئی کہتا ہے کنواں، کوئی کہتا ہے یعقوب علیہ السلام. رک گئے. اچانک خیال آیا کہ میں ویسے ہی پریشان ہوں، یہ معاملہ اور کیس ہے یوسف علیہ السلام کا. انہی کی بات ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کوئی دور تو ہے نہیں، 4تھے آسمان پر ہی تو ہیں. چلو خود جا کے پوچھتے ہیں کیا دیکھا تھا. رب کی عزت کی قسم حضور کے غلاموں، تم کہتے ہو انگریز نے چاند پہ پہلے قدم رکھا، یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، ٹوٹے مسلح پہ بیٹھا، درود پڑھا اس نے، اتنا بلند ہوا 4تھا آسمان پیچھے رہ گیا، محی الدین آگے نکل گئے. یوسف علیہ السلام کی زیارت کی، اپنا مسئلہ حل کرایا. اللہ اکبر. پھر خیال آیا کہ اگلے آسمانوں کی سیر کرتا جاؤں. آ ہی گیا ہوں 4تھے تک، اگلے آسمانوں کی سیر کرتا جاؤں. فرماتے ہیں میں اٹھنے لگا، 7واں آسمانوں سے نکلا، 8 جنتوں سے اوپر نکلا، آگے بڑھتا جا رہا تھا، بڑھتا گیا. آپ فرماتے ہیں اپنے حساب کے مطابق میں 70 لاکھ عرشوں سے گزرا. ایک مقام ایسا آیا، مجھے میرے رب کی آواز آنے لگی، ارجے، پلٹ پیچھے، لا وصول لک الی العرش الذی عرج بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اور بھی آگے آ جائے تو اس مقام کو نہیں پا سکتا جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. اس لیے اقبال رویا تھا، کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اور گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. یہ بات کہنا چاہتا، گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا.
किताबें हमारे बड़ों की हैं, पढ़ अंग्रेज रहे हैं। हमारे हाथ में उसने बल्ला दे दिया, हमारे हाथ में इंडिया की फिल्में दे दी, हमारे हाथ में उसने रोमांटिक नावल दे दी, फिल्मी मैगजीन दे दिए। वो बच्चे रसूल की उम्मत के कि जिनकी जेब में ताश के पत्ते नहीं, सूरह यासीन चाहिए थे। वो बच्चे रसूल की उम्मत के, और वो बच्चियां कि जिनके हाथ में रोमांटिक नावल नहीं, सीरत फातिमा की किताबें चाहिए थी। हमारी वो बेटियां कि जिनका घर मुसल्ला बना था, और जो फातिमा ज़हरा की कनीज थी, वो आज फिल्मी नागने बन के निकलती हैं। किस किस बात करो न रोएगा। एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा चलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठ। कोई एक जख्म हो तो या तो पूरा जिस्म चलनी हो गया आलम इस्लाम का। वो गौसे आजम जिनकी 11वीं देते हो, इमामुल अंबिया के गुलामों, बचपन में जो दाई इनके घर में खादिमा थी, जो खिलाया करती थी, जब बड़े हुए ना गौसे आजम, वो एक दिन मिलने के लिए आई, आके अर्ज करने लगी कि बेटा बहुत उदास हो गई थी, काफी साल हो गए, बचपन में देखा था, अब तो जवान हो गए हो, आज मिलने आई हूं। बातें होती रही, तो जब उठने लगी तो कहने लगी कि बेटा बचपन की एक बात रह गई थी, वो आज पूछना चाहती हूं। गौसे आजम ने फरमाया मैं पूछो। कहा बेटा एक दिन बच्चों के साथ आप आंख मचोली खेले थे, आप क्या कहते हैं इसे पंजाबी में? हाँ, हर इलाके में कहते हैं ना। तो हमारे उधर मड्डी बहाउद्दीन के इलाके में इसको छप्पन छूट कहते हैं, अंग्रेजी में हाइड एंड सीक कहते हैं, तो उर्दू में से आंख मचोली कहते हैं। वो बच्चे छुपते हैं तो एक बच्चा उन्हें ढूंढता है, तो बच्चे गौसे आजम के साथ ना उन्होंने ये शर्त लगाई कि हम छुपेंगे तो तुम ढूंढोगे, फिर तुम छुपोगे तो हम ढूंढेंगे। तो वो दाई पूछने लगी बेटा मैं देख रही थी बच्चे छुपे तो आपने तो फौरन ढूंढ लिया, फिर आपने कहा कि अब मैं छुपता हूं मुझे ढूंढना, तो बेटा आप कहीं छुपने गए नहीं थे, बस इतना अंदाजा है कि थोड़ा जंप लिया था आपने, अचानक गायब हो गए। तो बेटा अब्दुल कादिर कहां चले गए थे? हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, आप नहीं मिले, कहां चले गए थे? गौसे आजम हंस पड़े, फरमाया मां रब्बे मुस्तफा की कसम मैं तो चांद में छुप गया था। परवाज देखिए, कहा मां अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तो चांद में छुप गया था। आज हमारी नस्लें समझती हैं अमेरिका ने चांद पे पहले कदम रखा है, हमारे बच्चे ये समझ रहे हैं। ओ नादान, पीछे पलट अपनी तारीख पढ़ के देख, तेरी कौम की मां ने ऐसे ऐसे बच्चे पैदा किए हैं जो चांद पे आंख मचोली खेलते रहे। फरमाया अम्मा मैं तो चांद में छुप गया था। अल्लाह अकबर। वो सादा सी देहाती औरत करीब होके पूछने लगी बेटा अब भी चांद में छुप सकते हो? कहने लगी बेटा अब भी चांद में छुप जाते हो? हंस पड़े गौसे आजम, कहा अम्मा कैसी भोली बातें करती है। ओ अम्मा वो तो मेरा बचपन था जब मैं चांद में छुपता था, मां अब बात बड़ी आगे निकल गई। अल्लाह की इज्जत की कसम अब हजारों चांद अब्दुल कादिर में छुपे रहते हैं। मां अब हजारों चांद अब्दुल कादिर में छुपे रहते हैं। हम इनकी औलाद हैं, हम इनके गुलाम हैं, और हमारी नजरें लगी है यूरोप पर। वो कौन सी चांद गाड़ी थी मुहियुद्दीन इब्न अरबी के पास? कौन सी चांद गाड़ी थी गौसे आजम के पास कि एक कदम उठाते थे दूसरा चांद पे रख देते थे? वो ईमान की कुव्वत थी, वो कुरान की कुव्वत थी, वो तन से मन तक मुस्तफा की शरीयत का रंग था, अल्लाह की मार्फत थी, वो उलूही रंग थे जो उन्होंने सर झुका झुका के हासिल किए थे और चढ़ाए थे। सिर्फ एक बात नहीं है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का आपने नाम सुना होगा। मौलाना रूम 7-8 साल के बच्चे थे, घर से निकले, घर से बाहर में एक ग्राउंड था, देखा तो बच्चे जंप लगा रहे थे, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे भाई कौन ज्यादा ऊंचा जाता है, जंप लगा रहे थे। 7-8 साल के बच्चे करीब होके पूछा भाइयों क्या कर रहे हो, दोस्तों क्या कर रहे हो? कहने लगे रूमी नजर नहीं आता जंप लगा रहे। हंस पड़े, फरमाने लगे अगर जंप ही लगाना है, हुजूर के गुलाम हो, हुजूर के गुलाम हो, अगर जंप ही लगाना है तो जरा ठीक करके लगाओ।
وہ کہنے لگے کیسے؟ فرمانے لگے کم از کم پہلے آسمان تک تو جاؤ نا، حضور کے غلام ہو، اگر جمپ ہی لگانا ہے تو کم از کم اتنا تو لگاؤ، پہلے آسمان تک جاؤ۔ وہ رو پڑے، کہنے لگے رومی کیسی بات کرتا، وہ کبھی اتنے بھی جمپ لگتے ہیں، آسمانوں تک بھی جمپ لگتے ہیں، ہم سے تو نہیں لگتے، تو لگا۔ رومی ہنس پڑے، فرمایا چلو پھر میں ٹرائی کرتا ہوں۔ اب رومی جمپ لینے لگا، کیوں کہ ان کی ماں رومی کی ماں جیسی نہ تھی، ان کے باپ رومی کے باپ جیسے نہ تھے۔ رومی نے کہا میں جمپ لیتا ہوں۔ 7-8 سال کی عمر ہے، رومی نے حضور پہ درود پڑھا اور جمپ لیا۔ بچے دیکھتے اتنا اونچے گئے کہ غائب ہو گئے۔ بچے ڈر کے نا ان کے گھر دوڑ کے گئے اور ان کی والدہ کو جا کے بتایا، رومی کو پتہ نہیں کوئی جن بھوت اٹھا کے لے گیا، پتہ نہیں کوئی بلا اٹھا کے لے گئی، رومی غائب ہو گیا اچانک۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی، محلے والے دوڑتے آئے، رومی کدھر گیا؟ جب آئے تو گراؤنڈ میں بیٹھے حضور پہ درود پڑھ رہے تھے۔ ماں نے ماتھا چوما، کہا رومی کدھر گئے تھے؟ کہا اماں بچے جمپ لگا رہے تھے، میں نے کہا ذرا ٹھیک کر کے لگاؤ۔ انہوں نے کہا ہم سے نہیں لگتا، تو لگا۔ ماں نے کہا بیٹا پھر؟ رومی کہنے لگے اماں پھر میں نے لگایا۔ تو بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں رسول کی زلفوں کی قسم، جب تیرے بیٹے نے جمپ لیا نا تو پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا تھا۔ تیری درگاہ کے گوشے میں دب کر بیٹھنے والے جب اٹھتے ہیں تو دامانے سریا تھام لیتے ہیں۔ تیری درگاہ کے گوشے میں دب کر بیٹھنے والے جب اٹھتے ہیں تو دامانے سریا تھام لیتے ہیں۔ جو رسول کے سچے غلام بنتے ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، ان کے لیے یہ فاصلے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم ٹھوکریں اس لیے کھا رہے ہیں کہ حضور کے غلام نہیں بنے، ہماری گردنوں میں غلامی رسول کے توق نہیں سجے، اور ہم نے عمل کا رابطہ رسول سے پیدا نہیں کیا، ورنہ ہم تو اس رسول کے غلام ہیں جس کی اپنے بچپن کا حال یہ تھی۔ اب چونکہ میلاد کی محفل ہے، یہ بھی سنا دوں کہ خود حضور کا حال کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ وہ روایت ہے کہ میں یورپ کے دورے پہ گیا تو وہاں سے میں بائبل خرید کے لایا ہوں جو انگریزوں نے چھاپی ہے۔ جو انجیل ہے نا حضرت عیسیٰ پہ اتری ہے، چونکہ انگریز عیسائی ہیں اکثر وہاں پہ، تو انہوں نے یہ 4 انجیلیں تھیں، انجیل متی، لوکا، یوحنا اور برناباس، تو ان کی کلیکشن کر کے نا انہوں نے ایک بنا دی، اس کو بائبل کہتے ہیں۔ اب چاروں اسی میں ہیں، تو وہ میں وہاں سے خرید کے لایا ہوں۔ اس کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی تاکہ پتہ چلے کہ کچی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس میں بھی ہے، اور جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں یہ بات اس میں بھی ہے۔ کیا کہ حضرت عباس حضور کے جو چچا ہیں انہوں نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بچپن میں ہم نے دیکھا کہ آپ پنگوڑے میں تھے، تو پنگوڑا آپ کا جھول رہا تھا، ہل رہا تھا، تو جدھر پنگوڑا جاتا تھا چاند ادھر چلا جاتا تھا، تو یہ کیا تھا یا رسول اللہ، یہ کیا تھا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا اور چاند مجھے لوریاں دے کے ہنسا رہا تھا۔ یہ حضور کی حدیث پاک، فرمایا چچا میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا اور چاند مجھے لوریاں دے کے ہنسا رہا تھا۔ نمبر 1، یہ روایت ہماری کتابوں میں اس طرح ہے۔ اب بائبل میں کیسے ہے؟ بائبل میں اس میں لکھا ہے برناباس میں، انجیل برناباس میں، بائبل میں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم سے خطاب کر رہے ہیں، 70,000 اسرائیلی موجود، اور عیسیٰ علیہ السلام قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے لیٹ می گو اوے، او میری امت مجھے اب جانے دو۔ کیوں؟ the light of God comes down the mountain، کہ خدا کا نور مصطفیٰ پہاڑ سے نیچے اترنے والا ہے۔ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ the light of God، خدا کا نور۔ کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ کیا کہا؟ حضور خدا کا نور ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ حضور کو خدا کا نور ماننا یہ صرف سنیوں کا عقیدہ نہیں، نبیوں کا بھی ہے۔
کہنے لگے لیٹ می گو اوے, the light of God comes down the mountain. اب مجھے جانے دو کہ خدا کا نور پہاڑ سے نیچے اترنے والا. وہ اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اعلان نبوت سے پہلے, پھر ایک دن واپس آئے تو اعلان کر دیا میں اللہ کا نبی ہوں. تو اشارہ اس طرف کر رہے تھے کہ وہ جو میرے بعد آنے والا ہے نا, وہ غار سے اترنے والا نور ہے, کہ جب غار میں جائے گا محمد بن عبداللہ ہوگا اور جب نکلے گا محمد رسول اللہ ہوگا. اشارہ کر رہے تھے. اور آگے فرماتے ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو بڑی شانیں ہیں, امت نے کہا, اور آپ کی بڑی پاور ہے, وہ جو آنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی, جس کے آپ اعلان کر رہے ہیں, اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, اس کی شان کیا ہے. آپ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں وہ جو میرے بعد آنے والا ہے محمد مصطفیٰ, سنو اس کی شان یہ ہوگی. The moon shall minister to sleep him in his boyhood, and when he shall be grown up, he will take her in his hands. کہ وہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ جب پگوڑے میں ہوگا تو چاند اسے لوریاں دے گا, اور جب بڑا ہوگا تو وہ چاند کو اپنی مٹھیوں میں پکڑ لے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, پگوڑے میں ہوگا تو چاند اسے لوریاں دے گا, بڑا ہوگا تو پھر چاند کو مٹھیوں میں پکڑ لے گا. یعنی اس کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے. بتانا یہ چاہتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں, یہ روایت میں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں بھی پڑھی, آپ کو سنا دی, اور بائبل میں بھی ہے, میں نے آپ کو سنا دی, میرے پاس بائبل موجود. اب پوچھنا یہ ہے کہ میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں, چاند زمین سے کتنا دور ہے؟ چاند زمین سے کتنا دور ہے؟ 3 لاکھ یا 2 لاکھ 36,000 میل, اور کچھ 100 بھی بنتے ہیں. 3,36,000 میل دور ہے چاند زمین سے. اتنا دور ہے, بہت بڑا ہے, مگر ہمیں ایک فٹ بال نظر آتا ہے چاند. اسی طرح اگر کوئی بندہ چاند پر جا کے زمین دیکھے تو اسے زمین بھی فٹ بال نظر آتی ہے. چاند زمین سے اتنا دور ہے. 3 لاکھ, اور سائنسدان جن بچوں نے سائنس پڑھی وہ یہ جانتے ہیں سائنس کی کتابوں میں کہ چاند زمین سے اتنا دور ہے. اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں چاند مجھے لوریاں دے رہا تھا, میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا چچا, چاند مجھے لوری دے کے ہٹا رہا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں, چاند زمین سے اتنا دور, اور اس زمین پر کتنے بر اعظم ہیں؟ 7 بر اعظم ہیں, مگر چاند کی نظر بر اعظم ایشیا پہ لگی تھی, چونکہ عرب بھی بر اعظم ایشیا میں ہے. توجہ طلبات, 7 بر اعظم ہیں, چاند کی نظر بر اعظم ایشیا پہ لگی. اس بر اعظم ایشیا میں ہزاروں ملک ہیں, مگر چاند کی نظر ملک عرب پہ لگی تھی. اس ملک عرب میں ہزاروں شہر تھے, مگر چاند کی نظر مکہ شہر پہ لگی تھی. اس مکہ شہر میں کئی گھر تھے, مگر چاند کی نظر آمینہ کے گھر پہ لگی تھی. اس گھر میں کئی بندے تھے, مگر چاند کی نظر چہرے مصطفیٰ پہ لگی تھی. لوگ کہتے ہیں نبی مدینے میں ہیں, اور ہم 113 چاک سکتے ہیں. ہم پاکستان میں, ہمیں تو نبی کی بات کرتا ہے. چاند غلام ہے مصطفیٰ, لاکھوں میل دور ہے زمین سے. وہ دیکھ رہا ہے کہ پگوڑے میں ایک بچہ لیتا ہے, اور جانتا ہے رونا چاہتا ہے کہ ہنسنا چاہتا ہے. آقا فرماتے ہیں مجھے لوریاں دے کے ہنسانا چاہتا تھا. تو ایمان سے بتائیں, جب جس کا غلام اتنی دور سے دیکھتا ہے, امام کتنی دور سے دیکھتا ہوگا. جن کے غلام اتنی دور سے دیکھ لیتے ہیں, ان کا آقا اور امام کتنی دور سے دیکھتے ہوں گے. کسی کو کیا معلوم وہ کتنے دور سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے غلاموں, حضور کا تو مقام ہی خیر بہت بلند ہے نا. ہم تاجدار کائنات کی بات کیا کریں. میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ
یہ راولپنڈی سے آگے جائیں نا تو ایبٹ آباد کی طرف ہری پور ہزارہ آتا ہے، وہ ہزارے کا علاقہ ہے، تو وہاں بانڈیاں ہیں، جو گاؤں ہے نا، کوئی بانڈی عباس پور ہے، کوئی بانڈی فلاں ہے، بانڈی فلاں، جیسے بعض جگہوں پہ ڈھوک ہوتی ہے تو وہاں بانڈی کہتے ہیں گاؤں کو، ہر گاؤں کے ساتھ الگ نام اور پہلے بانڈی لگاتے ہیں، یہ فلاں بانڈی ہے، یہ فلاں بانڈی۔ تو دادا جی رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ بات سنائی کہ وہ وہاں خطاب کر رہے تھے، 11ویں شریف کا خطاب تھا، جلسہ ہو رہا تھا 11ویں شریف کا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور غوث اعظم کے کمالات اور ان کی کرامات اور تصرفات بیان کرتا تو ایک بندہ بیٹھا تھا، اس پہ وجد طاری ہو جاتی اور وہ ہاتھ اٹھا کے نہ نعرے لگاتا، سچ کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں، میرے غوث کی یہی شان ہے، وجد آ جاتا ہر بات پہ اس کو۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کے دل کا کوئی خاص رابطہ ہے غوث اعظم کے ساتھ، خاص ڈوری ملی ہوئی ہے۔ جب خطاب ختم کیا تو صلاۃ و سلام کے بعد وہ بھی مجھے ملا، میں نے کہا ماشاءاللہ میں آپ کی کیفیتیں دیکھ رہا تھا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگا جی میں کچھ دن پہلے تو ہندو تھا، اب میں غلام رسول بن گیا۔ کچھ دن پہلے ہندو تھا، اب ہندو سے نہ غلام رسول بن گیا، اب میرا نام ہی غلام رسول رکھ دیا گیا۔ دادا جی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بھئی ہندو سے غلام رسول کیسے بنا؟ اس نے کہا جی اسی لیے تو نعرے لگا رہا تھا، میں بتاتا ہوں آپ کو بات کیا ہے۔ کہنے لگا میں ہندو، میری پوری فیملی ہندو، ہمارے برادری میں شادی تھی، دوسرے گاؤں میں شادی تھی، ہم سارے تیار ہو کے نا بڑے لوگ، میں، میری وائف اور ہمارے بیٹے، ہم چلے گئے پہلے، ہماری ایک جوان بیٹی گھر میں رہ گئی، ہم نے کہا آنا جانا رہتا تھا، ہم نے کہا کہ تو بھی تیار ہو کے نا تو تو بھی آ جانا، کوئی اتنا دور نہیں ہے، فاصلہ نہیں، آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ اس بچی نے نا زیورات پہنے، نیا سوٹ لگایا، جس طرح شادی میں بچیاں جاتی ہیں، تیاری کر کے وہ بچی چل پڑی۔ درمیان ایک چھوٹا سا جنگل آتا تھا، درختوں کا جھنڈ، اس سے راستہ گزر کے جاتا تھا جس گاؤں بچی نے جانا تھا۔ جب بچی اس جھنڈ کے قریب پہنچی، درختوں کا ذخیرہ سا تھا، جنگل کے قریب پہنچی، اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے 4 ہندو لڑکے نکل آئے اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے، وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ لڑکی تنہا بھی تھی اور جوان تھی، وہ ڈر کے نہ پیچھے مڑی۔ لڑکوں نے اسے کہا کہ تو آگے جا رہی تھی تو پیچھے کیوں چل پڑی؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی ہوں، زیورات بھی ہیں، جوان لڑکی ہوں، تو میں اب گھر جاتی ہوں، کسی مرد کے ساتھ جاؤں گی، جانا تو اگلے گاؤں میں نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب تیرے ساتھ چل رہے ہیں تو کیوں ڈر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی تم سے ہی تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم سے ہی تو ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں واپس جا رہی ہوں۔ جوان بولی، سادہ سی بچی، اس نے بتا دیا تم سے تو ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کیسی بات کرتی، تیرا ہمارا دھرم ایک ہے، مذہب ایک، تو کیوں ڈرتی ہے ہم سے؟ اس نے کہا نہیں مجھے ڈر لگ رہا، میرا دل نہیں مانتا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں۔ ایک لڑکا آگے بڑھا، اس نے کہا کہ تو نہیں جانتی کہ ہم ہندو ہیں؟ کہا جانتی ہوں کہ تم ہندو، برادری کے لوگ۔ اس نے کہا میں فلاں بت کی قسم کھاتا ہوں، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے کہا مجھے تمہاری قسموں پہ اعتبار نہیں، آنکھوں میں شرارت لگ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ فلاں بت جو ہے اس کو ضامن رکھ لیتے ہیں، ضامن بنا لیتے ہیں کہ اگر ہم تجھے کچھ کہیں تو وہ ہمیں برباد کر دے۔ لڑکی کہنے لگی کہ جس بت کی تم بات کر رہے ہو نا، ایک موقع پہ میں نے اسے آزمایا ہے، اس نے میری مدد نہیں کی، تو مجھے اس پہ اعتماد نہیں رہا۔ دوسرے لڑکے نے دوسرے بت کا نام لیا، اس کو ضامن بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کو بھی میں نے آزمایا، اس نے میرا کام نہیں کیا۔ وہ جس بت کا نام لے وہ کہے کہ میرا جو اعتماد ہے نا متزلزل ہو گیا، میں نے آزما کے دیکھا انہیں۔ ایک لڑکا کہنے لگا تو پھر مسلمانوں کا خدا ضامن رکھ لیتے ہیں۔ لڑکی کہنے لگی میں تو اسے مانتی نہیں، اس کو ضامن کیسے رکھ لوں؟ ایک لڑکا کہنے لگا تو مسلمانوں کا نبی ضامن رکھ لیتے ہیں۔ لڑکی نے کہا میں تو انہیں جانتی نہیں ہوں۔ اب لڑکے چونکہ شرارت تھی دماغ میں کہ کسی ذریعے چل پڑے سان، وہ ایک لڑکا کہنے لگا اچھا تو بتا کس کی ضمانت پہ چلتی ہے، چل تو بتا دے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اگر ضامن رکھنا ہے تو غوث اعظم کو ضامن رکھ لیتے، غوث کو ضامن رکھ لیتے۔ ان کا وہ کیسے؟ اس نے کہا ہمارے پڑوس میں مسلمانوں کا گھر ہے، وہ میری پڑوسن، مسلمان پڑوسن ہر مہینے کسی غوث کی 11ویں دیتی ہے، میں اسے پوچھتی ہوں یہ نیاز کیوں پکاتی ہے ہر مہینے،
یہ کس کے لیے؟ وہ کہتی ہے وہ پیروں کا پیر ہے، غوث نام ہے ان کی 11ویں. میں نے پوچھتی ہوں کیوں دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے وہ بڑی غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ان کا اپنا کہنا ہے میرا گھوڑا تیار رہتا ہے. غوث اعظم کا اپنا ارشاد. اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ مریدوں کے سروں پہ اس طرح چھایا رہتا ہے جس طرح آسمان زمین پہ چھایا رہتا ہے. اور غوث اعظم کہتے ہیں، وہ مسلمان پڑوسن بتاتی ہے کہ ان کی کمان کے چلے میں تیر چڑھا رہتا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، میں جو پکارے اس کی مدد کرتا ہوں. وہ لڑکی کہنے لگی چلو آج میں اس پڑوسن کے غوث کو آزما لیتی ہوں. تعریفیں جو بڑی کر دی ہے، چلو آج غوث کی ضمانت پہ چلتے ہو تو چلو. لڑکے ہنس پڑے. اب کافر کیا جانے ولیوں کی شان کیا ہے، کیا پتہ ہندوؤں کو ولیوں کی طاقتیں کیا ہیں. آنکھوں میں اشارہ کیا چلو، چل پڑی. وہ لوگوں تصور کرو ہندو کی بیٹی ہے میرے غوث کے سہارے پہ چل پڑی. جب جنگل کے درمیان پہنچے چاروں لڑکے چاروں طرف پھیل گئے. کہا لگایا، ہنسے بدماشوں کی طرح. کہنے لگے اب دیکھتے ہیں تجھے غوث کیسے بچاتا ہے. تو نے ہندو ہو کر بتوں کی توہین کی، ان پہ اعتماد نہیں کیا. تو مسلمانوں کے غوث کی بات کرتی ہے. پہلے تیرا زیور جانا تھا، اب تیری عزت بھی جائے گی. دیکھتے ہیں تجھے کون بچاتا. ایک جوان کا ہاتھ اس کے بالوں کی طرف گیا، دوسرے کا دوپٹے کی طرف، تیسرے کا گریبان کی طرف. وہ لڑکی ادھر ادھر دیکھنے لگی. لڑکے ہنسے. کہنے لگے نادان لڑکی کیا دیکھتی ہے. چیخ نکلی لڑکی کی. کہنے لگی پڑوسن تو کہتی تھی عبد القادر نے پہنچنے میں کبھی دیر نہیں لگائی. دیکھ رہی ہوں وہ مسلمانوں کے غوث تب آؤ گے جب میں لٹ جاؤں گی، تب پہنچو گے جب کچھ نہیں بچے گا. غلام رسول کہتا ہے مولانا میری بیٹی کہتی ہے ابا اللہ کی عزت کی قسم ابھی میرے یہ لفظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ جاڑیوں کے پیچھے سے آواز آنے لگی، بیٹی فکر نہ کر عبد القادر آ گیا، عبد القادر آ گیا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے کہ آواز گونجنے لگی جنگل میں، بیٹی فکر نہ کر عبد القادر آ گیا. گھوڑے پہ سوار، ہاتھ میں تلوار، آتے ہی ایک وار سے چاروں کے سر تن سے جدا کر دیے. پشت پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے بیٹی چل میرے گھوڑے پہ بیٹھ، میں تجھے منزل پر پہنچاؤں. لڑکی کی چیخ نکلی. کہنے لگی بابا اب کس منزل کی بات کرتا ہے، اب ساری منزلیں تو تیرے قدموں میں ختم ہو گئی. پہلے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے تجھے غریبوں کی مدد کرنا سکھایا. اللہ اکبر. وہ غلام رسول کہنے لگا یہ اب اس کے والد نے میرے دادا جی کو واقعہ بتایا اور دادا جی نے مجھے بتایا. غلام رسول کہتا ہے مولانا اللہ کی عزت کی قسم جب بیٹی پہنچی تو ہم جب گئے تو جنگل میں 4 لاشیں پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے اس دن سے غوث کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا. امام الانبیاء کے غلاموں وہ تو ایسے لجبال ہیں کہ اگر ہندو کی بیٹی بھی ان کے بھروسے پہ چل پڑے اسے نہیں لٹنے دیتے. تو اگر حضور کی امت کی بیٹی غوث اعظم سے غلامی کے رشتے قائم کر لے اور بیٹی حقیقی معنوں میں بیٹی بن جائے تو اس کو کیسے لٹنے دیں گے. مگر بیٹیاں کیسے دوپٹے اتار کے بیٹیاں نہیں بنتی، دوپٹے کر کے بیٹیاں بنتی. ناول پڑھ کے نہیں، مصطفیٰ کا قرآن پڑھ کے بنتی. عشاء کے وقت ٹی وی پر ڈرامے دیکھ کے نہیں بنتی. غوث اعظم کی بچی بننے کے لیے نماز عشاء پڑھنی پڑتی، فجر کی نماز درود پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ وہ راستے ہیں جن سے روحانی رابطے ان شخصیتوں سے قائم ہوتے ہیں، اور یہ راستے ہی ہم نے چھوڑ دیے تو لٹیں کیسے نہیں. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں ہمیں ان راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے. یہ پروگرام صرف اس لیے نہیں کہ اپنی من چاہی باتیں سن کے چلے جائیں، اس لیے ہے کہ اپنی زندگیاں بدلو. ادھر مسجدوں میں نماز کا وقت ہے، ادھر بے غیرتی کے اڈے آباد ہیں، سینما ہال آباد، ہوٹل آباد ہے، بازار آباد ہے. اگر ویران ہے تو خدا کے گھر ویران. کتنے افسوس کی بات. یہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو بزرگ بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے.
ہمارے گاؤں میں بھی ایک اور جگہ پہ مجھے بتایا گیا کہ اکٹھی دکانیں ہوتی تھی، مسلمان کی دکان ہے، ساتھ سکھ کی ہے، آگے ہندو کی ہے، اس طرح اکٹھے رہتے تھے. تو کوئی بھی پردیسی جب بازار میں داخل ہوتا تو وہ دیکھتا نا کچھ دکانیں بند ہیں اور کچھ کھلی ہیں، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ دیکھتا کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اسے خود پتہ چل جاتا جن کی بند ہے نا وہ رب کے سجدے کو گئے مسلمان، اور جن کی کھلی ہیں یہ یا ہندو ہے یا سکھ، یہ کافر ہے، خود پتہ چل جاتا. اب 113 چک میں کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی کافر رہتا ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں اب خود گریبان میں جھانکو کہ ادھر سجدوں کا وقت ہے، یہ ہوٹلوں پہ تاش کون کھیل رہے ہیں؟ ادھر رب کی بندگی کا وقت ہے، یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈرامے کی قسطیں کون دیکھ رہی ہیں؟ ادھر نماز جمعہ کا وقت ہے، ادھر کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کون کھیل رہے ہیں جوان؟ کہ ہم خود تو نہیں وہ بن گئے. نمازوں سے پیار کرو. 700 بار قرآن میں اللہ رب العزت نے سجدوں کا حکم دیا اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں، کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. ابھی ایک بزرگ زندہ ہیں لاہور میں، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے ٹانکے لگائے تو ڈاکٹر نے ساتھ کہا کہ 3 دن نماز نہ پڑھیں آپ، یعنی سجدہ نہیں کرنا 3 دن، اشارے سے نماز سجدہ نہیں کرنا، آپ سر جھکے گا تو ٹانکے ادھر جائیں گے آنکھوں. وہ گھر والے بتاتے ہیں کہ اس بزرگ نے 3 دن روٹی نہیں کھائی، روٹی نہیں کھائی. گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا ہے، روٹی سے تو منع نہیں کیا، آپ نے روٹی کیوں چھوڑ دی؟ ان کی چیخ نکلی تو رو کر فرمانے لگے کہ جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اور میرے بھائی سوچ، وہ تو 3 دن کی بات تھی اور ہم ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی کوٹھڑی تک اس کی نعمتیں کھائے، اسی کے سجدے بھول گئے. ہر وقت اس کا دیا کھا رہے ہیں، اسی کے سجدے بھول گئے. ہم کہاں کے مسلمان؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے، کہ اذا کننا فقدنا الرجل فی الفجر والعشاء اسانا بہ الظن، کہ ہمارے صحابہ کے دور میں حال یہ تھا کہ ہم دیکھتے کہ جو بندہ فجر اور عشاء نہیں پڑھنے آیا ہمیں شک ہونے لگتا یہ منافق، صرف 2 نمازیں جو چھوڑ دیتے فجر اور عشاء کی، ہم سمجھتے یہ منافق. تو صحابہ آج ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں کافر سمجھتے کہ ہم تو 5 چھوڑ بیٹھے. امام الانبیاء کے غلاموں، کوڑے برس رہے ہیں اللہ کے عذاب، پورا ملک شکنجے میں ہے، پورا ملک شکنجے میں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں سیلاب ہے اور کہیں بے چینیاں ہیں، بیماریاں ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ. اب ایمان سے بتائیں، یہ یہاں ساری رات آپ بیٹھے، یہ من چاہا بیٹھے. پورے قرآن میں اور حدیث میں اللہ کا حکم نہیں ہے کہ پوری رات جاگو جلسے میں بیٹھو، کہیں حکم نہیں. اب یہ ہم جاگے اور اتنی دیر بیٹھے، یہ من چاہا. اب فجر کی نماز چھوڑ دیں گے جو رب چاہا، اس کا حکم ہے فجر پڑھو، عشاء پڑھو، ظہر پڑھو. تو جو اس کا حکم ہے، جو رب چاہتا ہے وہ نہیں کرتے، جو من چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اس طرح اللہ رسول کو راضی نہیں کر سکتے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو نمازی بناؤ. میں حیران ہوں محترم محمد یعقوب صاحب، ان کا اور محترم یونس صاحب، ان بھائیوں کی محبتیں ہیں کہ مجھ جیسے بے سرے آدمی کو 3ری دفعہ پھر آپ نے بلا لیا. حالانکہ دیہاتوں میں سر چلتی ہے، لیکن یہ پیر صاحب کی بھی محبت اور شفقت، یہ بھی تشریف لاتے ہیں اپنا ٹائم نکال کے، اور اتنی دیر تک آپ تشریف فرما ہیں. اب میری یہی گزارش ہے کہ اس مجلس میں آ کے اگر اللہ رسول کو راضی کیا ہے تو فجر کی نماز چھوڑ کے کہیں پھر ناراض نہ کر بیٹھنا. اب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا دھیان رکھنا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اللہ پاک اس بستی پر غیر فانی برکت نازل فرمائے. میرے محترم بھائی جناب محمد یونس صاحب، محمد یعقوب صاحب، ان کی پوری کمیٹی کے اراکین اور سارے بے پناہ محبتوں سے نوازتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی محبت اور کتنا خلوص پایا جاتا ہے ان لوگوں میں. اللہ پاک سب کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جو دوست دور سے قریب سے تشریف لائے سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.